الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظیم۔ ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا۔ اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو اصحاب رسول کی عزت نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، قابل تقریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، خصوصاً نشانی اعظم جرنیل ابن جرنیل حضرت مولانا محمد انس اعظم صاحب، حقوق صداقت کی نشانی حضرت عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی نشانی، برادر عزیز حضرت مولانا عثمانی صاحب، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی یہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عنوان ہے۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر برادر عزیز بھائی محمد جمیل صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو اور ان کی سرپرستی کرنے پر خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب کو اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خلاق عالم دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان سیرت النبی کا ہے اور خطبہ کی کثیر تعداد موجود ہے۔ مرکزی قائدین تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر عنوان کو لے کر آگے چلوں گا۔ عزیزان محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کی پوری زندگی ہے۔ میلاد نبی کی زندگی کا مختصر حصہ ہے۔ میلاد تو اتنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب کے بیٹے، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم کے بیٹے، جناب ہاشم، جناب عبدی مناف کے بیٹے، جناب عبدی مناف، جناب قصی کے بیٹے، جناب قصی، جناب کلاب کے بیٹے، جناب کلاب، جناب مرہ کے بیٹے، جناب مرہ، جناب لبئی کے بیٹے، جناب لبئی، جناب غالب کے بیٹے، جناب غالب، جناب فیر کے بیٹے، جناب فیر، جناب کنانہ کے بیٹے، جناب کنانہ، جناب حسیمہ کے بیٹے، جناب حسیمہ، جناب مدرکہ کے بیٹے، جناب مدرکہ، جناب الیاس کے بیٹے، جناب الیاس، جناب مظہر کے بیٹے، جناب مظہر، جناب نثار کے بیٹے، جناب نثار، جناب مات کے بیٹے۔ یہ سلسلہ نسب جا کر خلیل اللہ تک پہنچتا ہے، چلتے چلتے آدم تک پہنچتا ہے۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے، ایک نبی کی سیرت ہے۔ نبی اٹھے تو سیرت ہے، بیٹھے تو سیرت ہے، چلے تو سیرت ہے، مسکرائے
کرے تو سیرت ہے، ہاں کرے تو سیرت ہے، نہ کرے تو سیرت ہے۔ نبی کا حسن سیرت، جمال سیرت، کمال سیرت، علم سیرت، تقوی سیرت، طہارت سیرت، عدالت سیرت، شرافت سیرت، عظمت سیرت، جی ہاں ہجرت سیرت، معراج سیرت۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہہ کر ابو بکر کو امام بنانا بھی سیرت ہے۔ جی ہاں سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ اس زندگی کو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ مفسرین کا اپنا انداز، محققین کا اپنا انداز، مدققین کا اپنا انداز، مؤلفین کا اپنا انداز، قلمکاروں کا اپنا انداز، ادیبوں کا اپنا انداز، خطیبوں کا اپنا انداز، عثمانی کا اپنا انداز تھا، اعظم کا اپنا انداز تھا، انس کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے نا، کوئی سیرت کو مانتا ہے، مناتا ہے اور بیان کرتا ہے، چٹنیاں لگا کر سیرت کو بیان کرتا ہے، کوئی جلوس نکال کر سیرت کو بیان کرتا ہے، کوئی نعرہ لگا کر سیرت کو بیان کرتا ہے۔ ارے نوجوانوں، تمہیں مبارک ہو، تمہاری جماعت بھی نرالی ہے، انداز بھی نرالا ہے۔ ارے ہم نے نعرے لگا کر نہیں، گردنیں کٹوا کر سیرت کو بیان کیا ہے۔ تکبیر، نعرے تکبیر، شہدائے رؤوس صحابہ۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، جو جلوس نکال رہا ہے اس کا عشق یہی ہے، جو نعرے لگا رہا ہے اس کا عشق یہی ہے۔ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، انداز جدا جدا ہے۔ ہم نے تو نماز دے کر سیرت بیان کی ہے، آصف دے کر سیرت بیان کی ہے، حیدری دے کر سیرت بیان کی ہے۔ ہم نے گھر سے چار جنازے اٹھا کر سیرت کو بیان کیا ہے۔ اپنا اپنا انداز ہے سیرت بیان کرنے کا، تمہیں وہ انداز مبارک، ہمیں یہ انداز مبارک، لیکن سب نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ شعراء کا اپنا انداز ہے۔ میں نے ضمیر اختر سے کہا مجھے نبی کی سیرت بتا، تو ضمیر اختر نے کہا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سدھے چہروں پہ رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے جگن ناتھ آزاد سے کہا نبی کی سیرت بتا، تو جگن ناتھ آزاد نے کہا یہ تحقیق و تجسس کا تاج برانہ، افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعتاً دنیائے افق پر سیلاب نور آیا، جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شاہن شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ہر ایک نے نبی کی سیرت کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے شاعر مشرق سے کہا علامہ اقبال مجھے نبی کی سیرت بتاؤ، تو اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم میں نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم میں نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے پریشاں ہوتے، رخت بردوش سب دستو گربا ہوتے، نہ دست جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابا ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب ہے جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ جی ہاں شاعر مشرق کہتا ہے نبی کی عظمت اور نبی کی سیرت کے کیا کہنے، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی یہ چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، نجوم نہ ہوتے، کواکب نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، شام و سحر نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ ہوا نہ ہوتی، یہ فضا نہ ہوتا، یہ خلا نہ ہوتا، جمادات نہ ہوتے، نباتات نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجئے نبی نے آنا نہ ہوتا، نبوت نہ
ہوتی، رسالت نہ ہوتی، معجزات نہ ہوتے، شہادت نہ ہوتی، عظمت نہ ہوتی، صداقت نہ ہوتی، عدالت نہ ہوتی، شرافت نہ ہوتی، عظمت نہ ہوتی، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، لولاک لما خلقت الافلاک، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ ارے کائنات میں یہ جو رعنائی نظر آئی ہے، مجھے کہنے دیجئے یہ میرے نبی کا فیضان ہے۔ یہاں صداقت ہے، نبوت کا فیضان ہے، یہاں عدالت ہے، نبوت کا فیضان ہے، یہاں شرافت ہے، نبوت کا فیضان ہے، یہاں صداقت ہے، نبوت کا فیضان ہے، یہاں عظمت ہے، نبوت کا فیضان ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نبوت کا فیضان ہے۔ ہاں آپ روزہ رکھتے ہیں، نبوت کا فیضان ہے۔ والدین کا احترام ہے تو نبوت کا فیضان ہے۔ اساتذہ کا ادب ہے، نبوت کا فیضان ہے۔ کائنات میں جتنی اچھائیاں ہیں، جی ہاں یہ نبوت کا فیضان ہے۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا۔ مجھے کہنے دیجئے نا کہ یہ ابو بکر صدیق بنے، نبوت کا فیضان ہے۔ عمر فاروق بنے، نبوت کا فیضان ہے۔ عثمان کامل الایمان بنے، نبوت کا فیضان ہے۔ علی شیر خدا بنے، نبوت کا فیضان ہے۔ الٹا لٹک جا بے ایمان، معاویہ کاتب قرآن بنے، نبوت کا فیضان ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، امت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ نقش ہستی میں یہ غنچے پریشاں ہوتے، رخت بردوش سب دست و گریباں ہوتے۔ توجہ رکھنا، شاعر مشرق کیا کہتا ہے، نہ دشت جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نہ مسیم تیرے ذکر سے بے آباں ہوتے، نہ دشت جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے۔ رب کائنات کو وحدہ لا شریک مانا جا رہا ہے، یہ میرے نبی کا فیضان ہے۔ ورنہ میرے نبی کے آنے سے قبل کہیں چاند کو سجدہ تھا، کہیں ستاروں کے سامنے سجدہ، کہیں نجوم کے سامنے سجدہ، کہیں کواکب شاہ کے سامنے سجدہ، کہیں بحر کے سامنے سجدہ، کہیں بر کے سامنے سجدہ۔ یہ انسان ہر جگہ سر جھکا رہا تھا۔ اس انسان کو اپنی عظمت کا پتہ نہیں تھا۔ یہ تو امام الانبیاء تشریف لائے، آ کر انسان کو بتایا، ارے انسان تجھے کیا ہوا؟ چاند کے سامنے سجدہ، ستاروں کے سامنے سجدہ۔ ارے انسان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ارے انسان یہ چاند تیرے لیے ہے، تو چاند کے لیے نہیں۔ یہ ستارے تیرے لیے ہے، تو ستاروں کے لیے نہیں۔ یہ نجوم تیرے لیے ہے، تو نجوم کے لیے نہیں۔ یہ کواکب تیرے لیے ہے، تو کواکب کے لیے نہیں۔ یہ بحر و بر تیرے لیے ہے، تو بحر و بر کے لیے نہیں۔ یہ شام و سحر تیرے لیے ہے، تو شام و سحر کے لیے نہیں۔ جی ہاں یہ پھول تیرے لیے، مہک تیرے لیے، لہک تیرے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تو نبی نے آ کر انسان کو بتایا، یہ تو نبی نے بتایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ارے انسان تو کائنات میں سب سے زیادہ محترم ہے، یہ تو قرآن نے بتایا، وہ قرآن نے اعلان کر دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کی ہر چیز انسان تیرے لیے، یہ چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، سیارے تیرے لیے، نجوم تیرے لیے، کواکب تیرے لیے، بحر و بر تیرے لیے، شام و سحر تیرے لیے، یہ دن رات تیرے لیے۔ یہ تو قرآن نے بتا دیا ہے، یہ جانور تیرے لیے، یہ گائے تیرے لیے، یہ بھینس تیرے لیے، یہ گھوڑا تیرے لیے۔ یہ گھوڑا زور سے تیرے لیے، یہ گھوڑا ربا، یہ گھوڑا میرے لیے۔ فرمایا جی ہاں یہ گھوڑا تیرے لیے۔ کہا ذوالجناح، کہا یہ بھی تیرے لیے۔ نام بدلنے سے اصلیت تو نہیں بدلتی نا۔ بالکل جی ہاں، بکرے کو اگر کتا کہا جائے، کتے کو بکرا کہا جائے، بکرا ہو جائے؟
बोलो जी आका ये घोड़ा भी तेरे लिए, रब्बा घोड़ा मेरे लिए, तो मैं सजदा करूं? फरमाया नाना अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अरे इंसान तेरा सजदा मेरे लिए, तेरा रुकू मेरे लिए, तेरी इबादत मेरे लिए, तेरी इताअत मेरे लिए। अरे घोड़ा तेरे लिए है गधे, तू घोड़े के लिए नहीं है। घोड़े के लिए नहीं है, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो इंसान की अजमत बयान कर रहा हूँ। ये इंसान इतना अजीम है, घोड़ा इसके लिए, ये घोड़े के लिए नहीं है। रब्बा ये घोड़ा मेरे लिए सजदा करूं? फरमाया नाना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तेरा रुकू मेरे लिए, तेरा सजदा मेरे लिए, तेरी इबादत मेरे लिए। रब्बा ये घोड़ा मेरे लिए, फिर मैं क्या करूं? फरमाया वल खैल वल बिगाल वल खमीर लितरकबूहा वज़ीना। अरे इंसान घोड़ा सजदे के लिए नहीं, सवारी के लिए। सवारी के लिए, सवारी के लिए, कुरान ने कह दिया किस लिए? सवारी के लिए। नबी ने सवारी, सजदा किया है, सवारी, अली ने सजदा किया है, सवारी की। सवारी, हसन ने सजदा किया है, सवारी की है। सवारी, हुसैन ने सजदा किया है, सवारी की है। बाकर हो तब, जाफर हो तब, कासिम हो तब, अली रजा हो तब, इन्होंने घोड़े को सजदा किया है या सवारी की है? हम भी क्या करते हैं? हम भी क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? समझ रहे हो? मैं नाम नहीं लेता। किसी ने कहा मौलाना नाम क्यों नहीं लेता, डर गए हो? मैंने कहा नाम कौन सा अच्छा है, मैं ले लूं। कहने लगा पहले तो लेते थे। मैंने कहा बात डरने की नहीं है, डरने वाले होते तो हक नवाज के बाद छोड़कर चले जाते, ईसार के बाद छोड़कर चले जाते, फारूकी के बाद छोड़कर चले जाते, आजम के बाद छोड़कर चले जाते, हैदरी के बाद छोड़कर चले जाते, उस्मानी के बाद छोड़कर चले जाते, नदीम के बाद छोड़कर चले जाते। कहने लगा मौलाना नाम लेता क्यों नहीं? मैंने कहा फजूल में तो मैं शैतान का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि वो आबिशीन है, ये आबिशीन है, वो भी लाइन है, ये भी लाइन है, वो भी मुर्तद है, ये भी मुर्तद है, वो भी सिद्दीक है, ये भी सिद्दीक है, वो भी काफिर है, ये भी काफिर है। तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जिंदा है झंगवी, जिंदा है झंगवी। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। ये तो कुरान ने बता दिया, घोड़ा घोड़ा मुझसे किसी ने कहा मौलाना घोड़ा इबादत के लिए नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा किस लिए? मैंने कहा सवारी। किसके लिए? कहने लगा सवारी कैसे करे? मैंने कहा जैसे नबी ने की है, अली ने की है, हसन ने की है, हुसैन ने की है, बाकर ने की है, जाफर ने की है, कासिम ने की है, अली नकी ने की है, अली नकी ने की है, उलमा ने किया है। तू भी सवारी कर, सवारी। इस दौर में एक तबका सजदा करता है, दूसरा तबका सवारी करता है। किसी ने कहा मौलाना इससे क्या नतीजा निकला? मैंने कहा जो सवारी करता है, नबी वाला भी वही है, अली वाला भी वही है, हाँ हसन वाला भी वही है, हुसैन वाला भी वही है। जो घोड़े पर सवारी नहीं, सजदा करता है, वल्लाहि नसीब वो नबी वाला भी नहीं, अली वाला भी नहीं, हसन वाला भी नहीं, हुसैन वाला भी नहीं।
اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے پریشاں ہوتے، رخت بردوش سب دست و گرباں ہوتے، نہ دشت جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ پرچی آ گئی ہے، حضرت معذرت خواہ ہے، ٹائم ختم، تو بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ شاعر مشرق کہتا ہے میرے نبی کی عظمت تو یہ ہے، جس نبی کی باری آئی وحی کی باری آئی، رب نے کسی نبی سے کہا طور پہ آ جا، کسی سے کہا چلے پہ بیٹھ جا، کسی سے کہا عبادت پہ بیٹھ جا، کسی سے کہا غار پہ بیٹھ جا۔ میرے نبی کی عظمت یہ ہے، تو جب وحی کی باری آئی انداز بدل گیا، فرمایا حبیب وحی آنے لگی ہے، ربا وحی لینے کے لیے بدر میں آ جاؤ، فرمایا نہیں، بعد میں آ جاؤ، فرمایا نہیں، خندق میں آ جاؤ، فرمایا نہیں، خیبر میں آ جاؤ، فرمایا نہیں، ربا وحی کیسے آئے گی؟ فرمایا آپ بدر میں قرآن بدر میں، آپ احد میں قرآن احد میں، آپ خندق میں قرآن خندق میں، آپ خیبر میں قرآن خیبر میں، آپ ابو بکر کے ساتھ غار میں قرآن غار میں، آپ عائشہ کے ساتھ بستر پہ ہوں گے تو قرآن بھی بستر پہ آئے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب ہے جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ وما علینا